अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शराज जी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम ज़िक्र करेंगे साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का, इमरान खान साहब की अहलिया, जो बड़े अरसे से एक तरह से उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। अडियाला जेल में नहीं रखा जा रहा, क्यों नहीं रखा जा रहा, एक तो ये हम कुछ कोशिश करेंगे आपको बताने की, और साथ में ये कि उनके जो मेडिकल टेस्ट गोया कि उनकी जानिब से कहा गया है। और किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने भी चौथाई लैब से, गोया कि अपनी मर्ज़ी के लैब से कुछ टेस्ट कराए थे, क्योंकि सरकारी जो टेस्ट थे उन पे वो एतबार नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं प्राइवेट लैब से कराऊंगा। लेकिन बुशरा बीबी जिन्होंने कहा है कि वो शौकत खानम से अपने टेस्ट कराना चाह रही हैं, और उनका ये कहना है कि एक तो ये है कि उनको बनी गाला में अडियाला अब कैद तन्हाई में रखा गया है, और साथ में ये है कि उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं मुबैना तौर पे, और जहर दिया गया है या कम अज़ कम कुछ ऐसे केमिकल दिए गए हैं कि जो उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और उनको ख़दशा है कि उनको ख़ुराक पे कुछ ऐसा दे कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से ख़दशात का इज़हार कर रही है, और तो ज़ाहिर सी बात है ये उनका एक बुनियादी हक़ है कि वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कम अज़ कम लैब से, हॉस्पिटल से अपना मुआयना करा सकती हैं। और पाकिस्तानी इदारे हैं सारे, वो शौकत खानम हो, वो कोई या कोई और प्राइवेट इदारे हों, हॉस्पिटल्स हों, लेकिन क्यों ऐसा नहीं होने दिया जा रहा? हुकूमत वक्त क्यों कतरा रही है, क्यों एतराज़ कर रही है कि नहीं बेशक और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हो सकता है, पीएम्स क्योंकि सरकारी अस्पताल है, लेकिन कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन शौकत खानम नहीं हो सकता। तो इसकी वजूहात क्या हैं? तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत वक्त के जिनके पास कोई ठोस वजूहात नहीं है, और जिस अंदाज में तोशाखाना में या पिरदत में निकाह या इसी तरह जो साइफ़र केस है, जिन इन केसेस में जिस अंदाज में सज़ाएँ दी गई वो तो एक अलग कहानी है ना, उनको तो छोड़ दें। लेकिन जो अपना इमरान खान साहब की अहलिया को एक तरह से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। गोया कि कैदी अगर कोई ख़ुद एक तरह से कोई इस माजूरी का इजहार करे, कोई वजूहात बनाए कि जो उनके घर को सब जेल करार दिया जाए, जिस तरह किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ साहब के जो आर्टिकल 6 के तहत जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी अदालती, और उनके फार्म हाउस को जो चक शहजाद में उसको सब जेल करार दे के उनको वहीं पे रखा गया था, और बताया जाता था कि वो एक बड़ा सा ट्रैक भी बना हुआ था जहाँ पे वो स्कूटी भी चलाया करते थे और बड़े ठाट बाट से रहते थे। तो उनको रखा गया था और उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा था। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। गोया कि बुशरा बीबी तो नहीं कह रही कि उनको कोई प्रॉब्लम है जेल में, लिहाजा उनको घर पे और उनके घर को सब जेल करार दिया जाए। और आपको मालूम भी है कि जिस तरह कहा गया है उनकी जानिब से, और पीटीआई के वकला भी बता रहे हैं कि उनको एक कमरे में रखा गया है बनी गाला में, अगरचे कहने को बहुत बड़ा घर है, लेकिन एक कमरे में रखा गया, और इब्तदाई तौर पे तो उनको खिड़की खोलने की इजाज़त भी नहीं थी। और फिर ये है कि उनके ऊपर ख़ातून कोई जेल के एहलकार पहले तैनात नहीं की गई, शायद अब गई गए हैं, लेकिन उससे पहले तमाम मर्द थे। तो तमाम मर्दों की मौजूदगी में ख़ातून एक कमरे तक महदूद होकर रही हैं, और वो बार बार कह रही हैं कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा? इनको ख़तरा ये है कि जब वो वहाँ मुंतकिल होंगी तो यकीनी तौर पे वो चाहेंगी कि उनके हस्बैंड भी वहीं पे हैं, और वो कोई ख़तरनाक कैदी तो नहीं है, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जेल मैनुअल ये भी कहता है कि फिर मियाँ बीवी को आप एक ही सेल पे रखेंगे। तो ज़ाहिर सी बात उनको लगता है कि इससे शायद इमरान खान साहब को भी हौसला मिलेगा, अगर तो वैसे हौसले में हैं, वैसे वो डटे हुए हैं अपने महाज पे, लेकिन उनको लगता है कि जी उनके जाने से शायद उनको और ज़्यादा एक तरह से हौसला मिलेगा, और उनकी जो हम चाह रहे हैं कि उनको भी कैद तन्हाई का शिकार किया जाए, शायद वो मकसद पूरा ना हो पा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं आप कि अब तो जब उनके वकला या मीडिया से इंटरेक्शन भी होते हो तो बीच में एक शीशे की दीवार भी खड़ी कर दी गई है
تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ وکلا تک یا ان کے ساتھیوں تک اور اس طرح میڈیا تک نہ پہنچ پائے. اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی حربے استعمال کیے گئے کہ کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، لہٰذا تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی. اور میں حیران ہوں کہ اس کے بعد خود مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر عید کے دنوں میں جا کے، رمضان کے دنوں میں بالخصوص بلکہ جا کے تو انہوں نے وہاں پہ افطاریاں کی ہیں قیدیوں کے ساتھ، گویا کہ اس وقت کوئی خطرہ نہیں تھا. اور بعد میں پھر کہا گیا کہ جناب اب ان کی ویڈیو لنک پہ ملاقاتیں اپنے اہل و عیال سے کرائی جائیں، اور پھر یہ ہے کہ باقی بھی ان کو سہولتیں دی گئی. لیکن جب عمران خان صاحب کی باری آئی تھی تو اس وقت کیونکہ ان سے لوگوں نے نہیں ملنا تھا، ان کو قید تنہائی میں رکھنا تھا، تو لہٰذا دہشت گردی کے خطرات، کدھر کے دہشت کے خطرات، اور کون لوگ تھے جو پنجاب میں قیدیوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد وہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی، اور نہ ہی وہ لوگ پکڑے گئے، اور پتہ نہیں ان کا منصوبہ ان دنوں تک تھا کہ جن دنوں تک مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی تھی. اب اس کے بعد وہ خطرہ ٹل چکا ہے. تو بہرحال مریم نواز صاحبہ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے ان اقدامات کے پیچھے بنیادی طور پہ وہ کون سا خوف کار فرما ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ چاہتی ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو مطلب ایک دور کر دیا جائے، ان کے ساتھیوں سے بھی ان کی آواز باہر آ نہ سکے. لیکن بہرحال عدالتیں تو حقائق کو دیکھتی ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کی ملاقاتوں پہ پابندیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ہٹ جاتی ہیں، اور وکلاء بھی ان سے ملتے ہیں، میڈیا سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. لیکن آتے ہیں بشریٰ بی بی کے معاملے پہ. بشریٰ بی بی نے جو الزام لگایا اس کو الزام کے طور پہ لے لیں. اب وہ چاہ رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اگر چاہ رہی ہیں کہ ان کا شوکت خانہ میں ٹیسٹ ہو تو آپ کروائیں وہاں پہ. عمران آپ نے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی یہ سہولت فراہم کی تھی، تو اب کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی لگتا ہے ممکنہ طور پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور آج بھی جو آپ نے حکومتی سطح پہ ایک تاثر دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ممکنہ طور پہ کوئی کیمیکلز دیے گئے ہیں، کوئی زہر خورانی ہوئی ہے، اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے کہا کہ جو ان کا تو ای سی جی ٹھیک آیا ہے، ان کا جو ایکو ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک آیا ہے، ان کا الٹرا ساؤنڈ ٹھیک آیا ہے، اینڈوسکوپی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انیشلی تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس کی جو ایکچوئل رپورٹ ہے وہ کہیں 5 سے 7 دنوں میں آئے گی. تو بھائی جی انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کو کوئی دل کا عارضہ لاحق ہے کہ آپ ایکو کی اور ای سی جی کی آپ رپورٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی درست ہیں. وہ تو درست ہوں گی بقول آ کے اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن باقی معاملات گویا کہ الٹرا ساؤنڈ کی ڈیٹیل رپورٹس ہیں، پھر وہ بلڈ ٹیسٹ جو وہ چاہ رہی ہیں کہ وہاں پہ ہوں جہاں پہ ان کا اعتبار ہے. گویا کہ آپ تو یہاں پہ ای سی جی کو بھی نارمل کر چکے ہیں، ایکو کو بھی نارمل کر چکے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کو بھی نارمل کر چکے ہیں، تو آپ کے اینڈ پہ تو اور بھی سارے ٹیسٹ نارمل ہی آئیں گے، وہ شفا ہاسپٹل ہو یا کوئی اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہو. تو جب تک آپ وہاں ان کو لے کے نہیں جائیں گے تو اس تاثر کو جو آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے تو ان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرا لیا ہے، وہ ٹیسٹ سارے کلیئر آ گئے، تو میرا بھائی بات نہیں بنے گی. اگر ان کی خوراک کی نالی میں زخم کے نشانات مل رہے ہیں اور ابھی اینڈوسکوپی کی رپورٹ مکمل طور پہ آنی ہے جو آپ نے کرائی ہے، جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرائی ہے، خود آپ کی حکومتی مشینری یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی تفصیلی رپورٹ ابھی نہیں آئی. گویا کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ سانس کی نالی میں کیا پرابلم ہوئے ہیں، خوراک کی نالی میں کیا پرابلم آئے ہوئے ہیں، ان کے اگر وہ کمزور ہو گئی ہیں، ان کا چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا ہے، ان کے جو ہے وہ ہونٹ کوئی درست حالت میں نہیں ہے، ان کے اوپر بھی کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی ایک اثرات نظر آ رہے ہیں جو کہ خوراک کے اندر کوئی ایک اس طرح کا ایلیمنٹ تھا کہ جس نے ان کی صحت کو متاثر کیا ہے. تو بھائی میرے جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ نے کرائی اس کی رپورٹ بھی ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. لیکن میرے خیال میں اب عدالتوں کو بھی اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا کہ کم از کم قیدی جہاں سے چاہ رہا ہے کہ اس کا علاج ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے بھجوایا. ایک کنوکٹڈ پرسن کو پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کسی ملک کے اندر ایسا نہ ہوگا ایک شخص کو جس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہو کرپشن کے کیس میں، اور آپ نے
پرائیویٹ لیبس کی رپورٹ کی بنیاد پہ اس شخص کو بیرون ملک جانے دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمام کی تمام رپورٹس مینجڈ تھیں، کیونکہ جو سرکاری اس وقت رپورٹس تھیں وہ تو حکومت میرٹ پہ کر رہی تھی، بٹ اس وقت پھر پرائیویٹ ہاسپٹل سے چیزوں کو مینیج کر کے اس وقت کی حکومت کو ڈیسیو کیا گیا اور ان کو باہر بھیجا گیا۔ تو آج آپ نے سرکار کی تو کرا لی ہیں، لیکن ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بالخصوص وہ کہ جن کے اوپر ان کو اعتبار ہے، تو آپ کو اسی طرح کی سہولت دینی چاہیے گی، چاہے پڑے گی جس طرح کی سہولت آپ نے نواز شریف صاحب کو دی گی، ورنہ آپ جتنی رپورٹیں بھی کرا کے منظر عام پہ لے آئیں گے ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔